بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا سورہ مبارکہ مزمل میں جاری تھا۔ آیت نمبر ظاہراً 14 ہے، جہاں پہ پہنچے ہیں، یا 15 ہے؟ 15 ہے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، مطلب اول اس آیت کے اندر یہ ہے کہ خالق کائنات فقط خالق نہیں ہے، وہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ رب بھی ہے۔ خالقیت اور ربوبیت یہ لازم و ملزوم ہے، یعنی جو خالق ہوگا وہی رب ہوگا، رب بھی ہوگا نا، وہی رب ہوگا۔ ربوبیت کام کس کا ہے؟ جس کا کام خالقیت ہے۔ خالقیت اور ربوبیت کا آپس میں تلازم ہے، اور ربوبیت کا معنی کیا تھا کہ جو اشیاء کو اپنی منزل کمال تک پہنچائے وہ رب کہلاتا ہے۔ بس اگر خالق کائنات پوری کائنات کا خالق ہے تو کائنات کو مقصد تک پہنچانا بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے خالق کائنات نے فرمایا انا ارسلنا الیکم، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف۔ وہ کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے کہ ہم رب ہیں، اور رب کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنی مخلوق کو اپنی منزل کمال تک پہنچائے، تربیت کرے۔ لیکن دوسری طرف سے مشکل یہ ہے، یہیں سے قانون وجود میں آتا ہے بنام فاعل اور قابل۔ پڑھیں گے انشاءاللہ جا کے فلسفے میں کہ ایک لینے دینے کا قانون ہوتا ہے، یعنی جو دے رہا ہو فاعل، اس میں دینے کی صلاحیت ہو، اور جو قابل ہے اس میں لینے کی صلاحیت ہو۔ جب دونوں کی صلاحیت بدرجہ اتم ہو تو لینے دینے کا عمل وجود میں آ جاتا ہے، اور جہاں پہ ایک رکن ختم ہو جائے گا وہاں پہ لینے دینے کا عمل وجود میں نہیں آئے گا۔ عقلی بھی ہے، فطری بھی ہے، شرعی عقلائی بھی ہے، اور شرعی قانون بھی ہے۔ خالق کائنات خالق بھی ہے، رب بھی ہے، اور ہدایت دینے کے لیے آمادہ ہے۔ فاعلیت اس کی تام ہے، اس کی فاعلیت میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ خدا موتی بھی ہے، فیاض بھی ہے، اور جواد بھی ہے، بخل بھی نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن جس کو دینا ہے یہ فیض، اس کی قابلیت کو بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر قابلیت ہے لینے کی یا نہیں ہے۔ اگر قابلیت ہوئی لینے کی تو خالق کائنات سے جو فیض ہوگا وہ مل جائے گا، اور اگر قابلیت نہیں ہوگی تو نہیں ملے گا۔ اور برعکس بھی ایسے ہی ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ قابل میں لینے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن جو دینے والا ہوتا ہے اس میں صلاحیت نہیں ہوتی دینے کی، تب بھی لینے دینے کا عمل وجود میں نہیں آئے گا۔ بس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو 4 صورتیں بنتی ہیں۔ فاعل میں دینے کی صلاحیت ہے، قابل میں صلاحیت ہے لینے کی، یہ صورت ہے وہ جو مثبت ہے، یہاں پہ لینے دینے کا عمل وجود میں آ جائے گا۔ اگر فاعل میں صلاحیت نہیں، قابل میں ہے تو بھی وجود میں نہیں آئے گا۔ اس کے برعکس بھی، اگر قابل میں ہے اور فاعل میں نہیں ہے تو بھی نہیں ہو، اور اگر دونوں میں نہیں ہے تو بے طریقے اولا لینے دینے کا عمل وجود میں نہیں آئے گا۔ مثال عرض کریں، آپ بہترین عالم دین ہیں اور بہترین فلسفہ بھی پڑھے ہوئے ہیں، منطق بھی جانتے ہیں، ادبیات بھی جانتے ہیں، اور منتقل کرنے کی صلاحیت بھی آپ کے اندر بھرپور موجود ہے۔ خوب آپ فاعل ہیں، فاعلیت تام ہے آپ کی، لیکن جو لینے والا ہے، مثلا فرض کریں 6 مہینے کا بچہ ہے، آپ اس کو سمجھائیں علت ہوتا ہے، معلول ہوتا ہے، اور یہ سارے مسائل ہوتے ہیں، مفعول بہ ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے، اور صرف کے یہ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ کیوں یہاں پہ یہ لینے دینے کا عمل وجود میں؟ چونکہ لینے والے میں قابلیت نہیں ہے، لہذا آپ بے شک 1000 درجے پہ فائز ہوں علم کے میدان میں، یہ لینے دینے کا عمل وجود میں نہیں آئے گا۔ درست ہے؟ یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ میں نقص ہے، نقص کس میں ہے؟ قابل میں ہے۔ قابل میں اگر یہ صلاحیت ہوتی تو آپ دینے کے لیے تیار تھے۔ درست ہے؟ یا برعکس کر لیں، قابل میں اتنی صلاحیت ہے، حوزے میں آیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے، سود بدھ ہے، اس کو صرف نحو منطق پڑھنے کی صلاحیت بھی، سمجھنے کی کیپیسٹی بھی موجود ہے،
لیکن ادھر جو دینے والا ہے کوئی جاہل بیٹھا ہوا ہے، آیا یہ عمل وجود میں آئے گا؟ لینے والا لینے کے لیے اپنا ظرف کھول کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن فائل کے اندر دینے کی صلاحیت نہیں ہے. خود یہاں پہ بھی لینے دینے کا عمل وجود میں نہیں آئے گا. خوب یہ دونوں کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہم نے رسول بھیجا ہے تمہاری طرف. رسول بھیجنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ خالق ہم ہے، رب بھی ہم ہے، بھیجیں گے بھی ہم ہی کہ جو تمہیں راہ ہدایت پہ لے کر آئے گا. خود سوال کیوں رسول کو بھیجنے کی ضرورت پڑی؟ خود ان کو رسول کیوں نہیں بنا دیا؟ بغیر واسطے کی ہدایت کر دی ہوتی. جواب کیا ہے کہ فاعل میں فاعلیت تام ہے لیکن قابل میں قابلیت تام نہیں ہے. یعنی بشریت میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ بغیر واسطے کے خالق کائنات سے لے سکیں. خوب جب بغیر واسطے کے وہ نہیں لے سکتے ہیں تو عقل کیا کہتی ہے کہ بیچ میں کوئی ہو جو اس سے لے کر ان تک پہنچا سکے. لہذا خالق کائنات نے کہا انا ارسلنا الیکم رسولا، ہم نے رسول بھیجا ہے. کیوں ہم نے بھیجا ہے؟ کیونکہ ہمارا کام تھا بھیجنا، ہمارا کام تھا ہدایت کرنا، ہمارا کام تھا آپ کو منزل کمال تک پہنچانا. خوب بیچ میں رسول کو واسطہ کیوں قرار دیا، الیکم کیوں کہا کہ اور اس کو بیچ میں واسطہ رکھو؟ کا وہ تمہاری مشکل تھی، ہماری مشکل نہیں ہے. تم میں صلاحیت نہیں تھی خالق سے مستقیماً لینے کی، لہذا بیچ میں ایک ایسے واسطے کی ضرورت پڑی جو اس سے لے کر آپ کو پہنچا سکے. کلمہ ارسال یا رسول لغوی اعتبار سے کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہر وہ چیز جو بلندی سے پستی کی طرف آئے اور آسانی سے آ جائے. رسول ارسال ایک ایسی چیز کا بلندی سے پستی کی طرف آنا اور بڑی آسانی کے ساتھ آ جانا، اس کو کہا جاتا ہے رسالت، رسول، ارسال یا مرسل یا مرسل. خوب یہ کام بڑی آسانی سے توجہ کی کہ کیوں بڑی آسانی سے ہو گیا؟ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو بھیجا بشریت کے درمیان اور یہ کام بڑی، یہ رسول خالی ہاتھ نہیں آیا ہے. وہ جو خالی ہاتھ نہیں آیا ہے کچھ لے کے آیا یا نہیں؟ اور وہ جو لے کر آیا ہے آسانی سے اس نے لے لیا یا نہیں لیا؟ ہاں، چونکہ اس کے اندر بھرپور صلاحیت تھی، آسانی سے جو خالق کائنات دینا چاہ رہا تھا وہ اس نے لے لیا. وہ کیسے لیا، کیوں لیا؟ اسباب پہلے ذکر ہو چکے ہیں. کیا کہا؟ قم اللیل الا قلیلا. اگر اس کے ساتھ صلاحیت آپ نے اپنی بڑھا لی، ظرف بڑھ جائے گا، خالق کائنات جو دینا چاہتا ہے وہ آسانی سے دے دے گا. انا ارسلنا الیکم، ہم نے بھیجا ہے تمہاری طرف. یعنی یہ جو تمہاری طرف آ رہا ہے یہ نہ کوئی پہلے، یعنی یہ کوئی شیء جدید نہیں ہے. یعنی تم کوئی انوکھی مخلوق نہیں ہو کہ ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہو. یعنی یہ کام فقط آپ کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے. خوب اگر پہلے ہو چکا ہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، اس کو ماننے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، تو یہ بھی تو اسی کام کا ہی تسلسل ہے. خوب اسی کام کے تسلسل کو جو پہلے مان لیا ہے اب اس میں آ کے کیوں انکار کرتے ہو؟ لہذا ہے نا پیغمبر کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں، نہیں جی فرشتہ آنا چاہیے، یہ رسول کیوں آ گیا، یہ تو ہماری طرح ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اور یہ زواجی سلسلہ اس کا، تو اس کو تو فرشتہ ہونا چاہیے. خالق کائنات فرماتا ہے مگر پہلے فرشتے آئے تھے، وہ پہلے بھی تو اسی انسانی شکل میں آئے تھے. خوب اگر پہلے آئے تھے اور کوئی اعتراض نہیں تھا، خوب اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے جو ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں. بس اگر پہلے میں تعجب نہیں تھا تو اس پہ تعجب کیوں ہے؟ اگر پہلے پہ اعتراض نہیں تھے تو اب اس پہ اعتراض کیوں ہے؟ انا ارسلنا الیکم رسولا، رسول کو جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے، تمہاری طرف بھیجا جا رہا ہے، مختص نہیں ہے تمہارے لیے. اسی لیے یہ کہنا کہ پیغمبر اسلام صرف عربوں کے لیے آئے تھے غلط ہے. یہ تمہاری طرف آ رہا ہے نہ تمہارے لیے آ رہا ہے. اگر ہوتا تمہارے لیے آ رہا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہاں بھائی ہمارے لیے مبعوث نہیں ہوا ہے، مبعوث ہوا ہے فقط عربوں کے لیے. اور عربوں میں بھی اگر وہ مختص کریں کہ عربوں کے لیے آیا ہے
تو پھر آپ مکہ اور مدینہ میں منحصر کر دیں، مکہ اور مدینہ سے آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے کہا الیکم، تمہاری طرف آیا ہے، نا یہ کہ تمہارے لیے ہے. تمہاری طرف آنا اور تمہارے لیے ہونا دو الگ الگ مطلب ہے. یہ دقت رہے، کیوں یہ دقت ہے؟ کہ چونکہ آج کل اسلام کے اوپر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ رسول آئے تھے صرف سرزمین عرب کے لیے، ہو چکے وہیں کے لوگ تھے، انہی کی زبان تھی، سارا سلسلہ وہی تھا ان کے لیے. آج کل ہمارے ساتھ ان کا کوئی ربط نہیں ہے. البتہ ادلہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، عقلی بھی ہیں، قرآنی بھی ہیں، روایی بھی ہیں، کہ ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ ان کو. ایک سوال تو ہو سکتا ہے نا جی بیٹا، کہ بھیجا اسی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے اس کو بھیجا گیا. بلے تو رسول کو عربوں کی طرف بھیجا گیا کیونکہ عربوں کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا. کیونکہ بھیجا گیا تو مصادرہ المطلوب ہے، یعنی جو آپ کا مدعا ہے وہی دلیل ہے. عربوں کی طرف بھیجا گیا کیوں؟ چونکہ عربوں کی طرف بھیجا گیا ہے. نہیں، عربوں کے لیے آیا تھا اس لیے کے لیے نہیں ہے، یہاں پر ہے نا سب، تو یہاں پر ہے نہ کے لیے نہیں، اسی لیے کہا ہے قرآن کی تعبیر کے لیے نہیں آئی ہے. یعنی یہ لکم نہیں ہے، الیکم ہے. لکم اور الا میں فرق ہے. حروف جارہ میں وہ لام اگر جارہ ہوتی، لکم تو وہاں پہ ہوتا ہے یا ملکیت کے لیے یا اختصاص کے لیے یا انتفاع کے لیے، جو بھی ہیں وہ معنی الگ سے ہوتے. اسی شبہ کو ذہن سے نکالنے کے لیے اس پہ فوکس کیا ہے. ارسلنا الیکم، تمہاری طرف آیا ہے، مختص نہیں ہے تمہارے ساتھ. اگر ہوتا انا ارسلنا لکم، خوب یہ ہو جاتا، مختص ہو جاتا، تمہارے لیے تخصیص ہو جاتی. جب آپ کہتے ہیں المالو لزیدین، یہ لام کیا بتا رہی ہے؟ مخصوص ہے اس کے لیے، یعنی اس سے علاوہ آگے تجاوز نہیں کر سکتا ہے. خوب انا ارسلنا الیکم رسولا، رسول ہم نے بھیجا ہے، بڑی آسانی سے آ گیا. اور بڑی آسانی سے جو آیا ہے اس کا مطلب پہلے اس نے تیاری کی ہے. اور تیاری کا نام کیا تھا؟ نماز شب. نماز شب سے اس نے اپنے اندر آمادگی پیدا کی، اور اس آمادگی کے نتیجے میں خالق کائنات نے ہدایت کا پیغام اس کے ذہن میں ڈالا. اور پیغمبر اسلام نے اس پیغام ہدایت کو لے کر سب سے پہلے اپنی ذات پر اس کو نافذ کیا. نافذ کرنے کے بعد عملی طور پہ اپنا نمونہ پوری بشریت کے سامنے پیش کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اب جو میں کر رہا ہوں میرے ساتھ کرتے چلے جاؤ. اور سب سے بڑی خصوصیت ہی ہادیان الہی کی یہ ہوتی ہے کہ جو بھی پیغام ہدایت آتا ہے سب سے پہلے اس کے اوپر خود عمل کرتے ہیں، اور عملی میدان میں پھر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ ہاں یہ کام ہو سکتا ہے اور ہم نے کیا ہے، اور کرنے کے بعد کوئی مشکل نہیں ہوئی، لہٰذا تم بھی یہ کام کرو. لہٰذا روایات میں کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں سلو، نماز برپا کرو، کما رأیتمونی اصلی، مجھے نہیں دیکھتے ہو میں کیا کر رہا ہوں، یعنی میں جو کر رہا ہوں وہی کرو. جو وہ کر رہے ہیں وہی کرنا، یہ کیا ہے؟ ہدایت کا نمونہ ہے عملی. خوب ہم جب جاتے ہیں معاشرے میں اور پیغمبر اسلام جب آتے ہیں معاشرے میں، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ خوب پیغمبر اسلام جب آتے ہیں پیغام ہدایت دیتے ہیں، گروہ در گروہ، فوج در فوج، اور جن کی فطرت سالم ہوتی فوراً متصل ہو جاتے ہیں، دائرہ دین میں آ جاتے ہیں. لیکن ہم چلاتے رہتے ہیں، ممبر سے لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی نہیں آتا. نہ فقط کوئی ایک نہیں آتا، جو بیٹھے ہوتے ہیں ان میں بھی ایسا ایسا غائب ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم خود عامل نہیں ہیں. اگر خود عامل ہوں تو ممکن نہیں ہے کہ آقا وہ جس کی طرف آپ جا رہے ہیں وہ آپ کے آئین کی طرف نہ ہو. آقا آپ جا کر دیکھیں جو باطل مذاہب ہیں وہ بھی جب عملی صورت میں سامنے آتے ہیں تو لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں. بس پتہ چلتا ہے کہ خالی بات کرنے سے کوئی مکتب آگے نہیں بڑھتا ہے. عملی نمونہ جب تک پیش نہ کریں تب. ضرب المثل ہے فارسی کی، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے، بعض ہے نا مائیں جب بچوں کو سلانا ہو نا، چھوٹے بچوں کو، تو کیا دیتی ہیں؟ لوریاں دیتی ہیں. تو ضرب المثل فارسی کی ہے کہ نیند لوری میں نہیں ہے، چونکہ اگر نیند لوری میں ہوتی تو بچے سے پہلے ماں سو گئی ہوتی، ماں جاگ رہی ہوتی ہے، بچہ سو جاتا ہے. بس پتہ چلتا ہے لوری میں نیند نہیں ہے، کسی اور چیز میں نیند ہے کہ جو دے رہی ہوتی ہے وہ نسخہ. اگر دین میں ہی ترقی ہے، دین میں ہی عزت ہے، تو پھر ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی ہے؟ ہم دین کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں؟ بس اس کا مطلب ہے صرف تعلیمات کے اندر عزت نہیں ہے، کسی اور چیز میں عزت تلاش کرنے کی ضرورت ہے. خوب آج ہم نام کے مسلمان ہیں لیکن ذلیل ترین اس وقت طبقہ جو مسلمانوں کا دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، کبھی داعش کی صورت میں، کبھی طالبان کی صورت میں، اور کبھی القاعدہ کی صورت. یہ کیا ہے؟
لیبل تو اوپر اسلام کا ہے لیکن روح اسلام اس کے اندر نہیں ہے. وہ روح اسلام ہے جو بشریت کی عزت کا سبب بنتی ہے، مسلمانوں کے ارتقاء کا سبب بنتی ہے. اور وہ روح اسلام جو بھی اپنا لے وہ کامیاب ہو جائے گا. واضح ہے نا؟ روح اسلام، قوانین اسلام جو بھی اپنا لے عزت اسی کو ملتی ہے، ترقی اسی کو ملتی ہے، شعور اسی کو ملتا ہے. اور متمدن وہی ہوتے ہیں، امام وہی بنتے ہیں جن کے اندر روح اسلامی ہوتی ہے. ہمارے اندر روح اسلامی نہیں ہے. خود پہلے اپنے اندر روح اسلامی پیدا کرو. وہ آپ نے رسول بھیجا ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے اوپر یہ نافذ کیا ہے. نافذ کرنے کے بعد بشریت نے کہا کہ جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کرتے رہو. اور سب سے بڑی خصوصیت اس رسول کی کیا ہے؟ شاہدن علیکم. لفظ شاہد، اور یہ بہت سے کلمات ہیں کہ لفظ شہادت یا شاہدہ یا مشاہدہ، اس کا معنی بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھنا. رؤیت کا معنی بھی دیکھنا، نظر کا معنی بھی دیکھنا. وہ تینوں معنی پھر دیکھنے ہو گئے. نظر تو، رأے تو، شاہد تو کیا ہو گیا جی؟ دیکھا ہے ہم نے. وہ فرق کیا ہوا پھر ان میں؟ وہ تین کلمے جو تفنن ہے یا نا، ہر ایک کے اندر ایک گہرائی ہے. خوب اب بقیہ کی طرف نہ جائیں. لفظ شاہدہ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ ایک شے کو تمام تر جزئیات اور خصوصیات کے ساتھ انسان دیکھتا ہو. فقط رؤیت مقصود تمام تر جزئیات اور لوازم کے ساتھ کسی چیز کا مشاہدہ کرنا اور اس کو پہچاننا. اس خصوصیت کے ساتھ اگر کسی چیز کو دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے. وہ بس مشاہدہ کیا ہوگا؟ مطلب کہتے ہیں اس کتاب کو دیکھیں، وہ ایک دفعہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک نظر کر لی ہے، یہ بھی دیکھنا ہے. اور ایک مشاہدہ ہے یعنی تمام تر جزئیات کو پتہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، کون سی ابحاث ہیں، کتنی گہرائی کے ساتھ بیان ہوئی ہیں. اگر وہ تمام تر جزئیات کے ساتھ دیکھیں تو وہاں پہ ہوگا کہ شاہد تو، یا میں نے اس کتاب کا مشاہدہ کیا ہے. درست ہے؟ رؤیت اور نظر میں کیا فرق ہے؟ نون زوئے رے نظرہ، جس سے نکلا ہے نظریہ. نظرہ ہمیشہ عقلی اور علمی مطالب کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مادی نہیں ہوتے ہیں. مثلا آپ نے کہا 2 اور 2 مل کر 4 ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اس کا تعلق نظریے سے ہے، عقیدے سے ہے، علم سے ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی معلول علت کے بغیر نہیں آتا، یہ کیا بن جاتا ہے آپ کا نظریہ. نظریہ کس میں ہوتا ہے؟ علوم کے اندر، مجردات کے اندر. مجرد حقائق کو دریافت کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نظر استعمال ہوتا ہے. اور لفظ رؤیت کیا ہے؟ رؤیت عمومی ہے، یعنی دونوں جگہ پہ استعمال ہوتا ہے، مادیات میں بھی مجردات میں بھی. لہذا آپ کہہ سکتے ہیں رأیت اللہ، اللہ کو دیکھا ہے، کہہ سکتے ہیں. خوب کہہ سکتے ہیں نظرت اللہ. کیوں؟ ایک منٹ جی دیکھیں بیٹا، یہ 2 کلمے نظرت اللہ یا علمت اللہ دونوں کلمے استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ ابھی عرض کیا ہے کہ نظرہ مجردات کے لیے ہوتا ہے اور 2 کلیات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جزیات میں استعمال نہیں ہوتا. لفظ عالمہ یا علمتو بھی مجردات کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن کلیات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جزیات میں نہیں ہوتا. پس جہاں پہ کلیات ہوں وہاں پہ استعمال ہوتا ہے، جزی میں نہیں. لہذا آپ نہیں کہہ سکتے علمت اللہ، نہیں ہے چونکہ جزی ہے. خدا جزی ہے، وجود خارجی اس میں نہیں ہوتا. خوب کلمے سے باہر نہ نکلے. لفظ شاہدہ ایک ایسی حقیقت کو تمام تر جزئیات کے ساتھ پہچاننا، وہاں پہ کلمہ شہادت استعمال ہوتا ہے. ضمناً اشارہ کر رہا ہوں، ذہن میں رہے کہ امام زمانہ کے لیے جو ایک نظریہ بنا ہوا ہے کہ غیبت کبریٰ میں امام کو نہیں دیکھا جا سکتا، نہ وہاں پہ لفظ رؤیت استعمال نہیں ہوا، وہاں پہ لفظ مشاہدہ استعمال ہوا ہے. الا ومن ادعى المشاہدۃ فهو کذاب مفتری. روایت یہ ہے کہ جو بھی غیبت کبریٰ میں امام کے مشاہدے کا ادعا کرے،
مشاہدے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ شخص کھڑا ہے، میں اس کو جانتا ہوں تمام تر جزیات کے ساتھ، اور یہ امام عصری ہیں، اور یہ ان کا رابطہ مجھ سے ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے دستور بھی دے رہے ہیں، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے، تمہیں یہ کرنا ہے نا۔ پہچانتا ہو، ہاں، یعنی سارے اوصاف کے ساتھ پہچانتا ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ خوب شاید کیا ہوگا کہ جس پر اس کی نظارت ہے، اس کی تمام تر جزئیات پہ اس کی نگاہ ہو۔ شاہدن علیکم، پیغمبر کیا ہیں؟ ہر چیز، شاہد۔ کہاں کہاں پہ شاہد ہیں؟ ہر چیز، یہاں پہ کوئی قید نہیں آئی ہے۔ خوب آپ کے اعمال پر، آپ کی صفات پر، آپ کی تمام تر جزئیات پر پیغمبر اسلام شاہد ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ شاہد ہیں آج آپ کے اعمال پر، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ گواہی بھی دیں گے۔ اور شاہد کیا ہوتا ہے؟ شاہد کے نتیجے میں کبھی انسان بچ جاتا ہے اور کبھی پھنس جاتا ہے۔ یہ اگر شاہد ہیں تو یہ گواہی دے گا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر معصوم ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ خوب معصیت کے عالم میں جب ہمیں دیکھیں گے وہی جا کر شہادت دے دیں گے۔ خوب یہ شاہد ہیں، کیا کر دیا؟ پھنسا دیا۔ وہ جو شاہد ہے، اس لیے کیا کہا جاتا ہے؟ روایت ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات فإن الشاہد هو الحاکم۔ جو خلوت میں تمہیں دیکھ رہا ہے، کل فیصلہ بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر وہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جی ہم تنہائی میں تھے، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس تناظر میں آپ اپنی زندگی کو سوار کر دیں، پھر معصیت کیا اصلاً؟ تصور ہے معصیت پیچھے بسا انسان سے سرزد نہیں ہوتا۔ اور یہ عقیدہ اگر آپ کا بن جائے پیغمبر اسلام کے لیے کہ وہ جانتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور وہ تمام تر جزئیات کے ساتھ آپ پر ناظر ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ فقط آپ کے اعمال جو آپ سے سرزد ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور حتیٰ جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اس پہ بھی ان کی نظارت ہوتی۔ واقعات جو متعدد تواتر کے ساتھ نقل ہوئے، سائل آتا تھا اس سے پہلے کہ وہ اپنی زبان کو کھولے بتا دیتے تھے کہ تم کس لیے آئے ہو، کیوں؟ چونکہ یہ شاہد ہیں۔ خوب جو پیغمبر شاہد ہے، البتہ مختص نہیں ہے صرف پیغمبر اسلام کے ساتھ، کہ بعد میں جو معصومین علیہ السلام کی ذوات طاہرہ ہیں وہ بھی نماز میں ہم کہتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، بلے یہ اشہد یہاں پہ بھی ہم تو نہیں جانتے۔ اسی لیے ایک لکلکہ زبانی ہے ہماری زبان پہ، اور ایک روح عبادت ہے جو ہم انجام دیتے ہیں۔ ایک طوطا ہے وہ بھی کہہ دیتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اور ایک ہم بھی کہہ دیتے ہیں اشہد ان محمد رسول۔ طوطے میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ ہم تو جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ درست ہے۔ خوب ادھر کہتے ہیں ایاک نعبد، وہ عبادت کس کی کر رہے ہوتے ہیں؟ کبھی پیسے کی، کبھی مدیر کی، کبھی استاد کی، کبھی کس کی۔ کیا یہ کیا ہے؟ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ اسی لیے روایت میں رب للقرآن والقرآن یلعنہ، پڑھ کیا رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ توجہ ہونی چاہیے کیا کہہ رہے ہیں۔ شاہد، پیغمبر اسلام کی ذات تم پر شاہد ہے، دیکھ رہی ہے، اور کل کو بارگاہ الہی میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں بیان کریں گے، کیا کہیں گے؟ یا رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ آئے گا انشاءاللہ، معنی وہاں پہ کریں گے، دقیق معنی ہے وہ بھی سرسری اسی آیت کو پڑھ، یعنی کل شکایت کریں گے پیغمبر اسلام کہ انہوں نے میری کتاب کے بارے میں جو حق تھا انہوں نے ادا نہیں کیا ہے۔ خوب کم از کم ایسا کریں کہ کل کو پیغمبر اسلام کی شکایت سے بچ جائیں۔ اس تناظر میں آ کر کم از کم قرآن کے بارے میں اتنا تو کریں۔ خوب ہم نے رسول کو بھیجا، یہ تم پر شاہد ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ شاہد کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے۔ جو حاضر نہیں ہوتا وہ شاہد بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ قانون ہے عقلی کہ آپ جب جاتے ہیں کورٹ میں کسی کے خلاف جب شہادت دیتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی تم وہاں پہ تھے، تم نے آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ خوب اگر آنکھوں سے نہیں دیکھا ہو تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ موبائل ہے کسی کے پاس؟ موبائل آیت نکالیں، وہ شاہدہ شاہد منہم، پوری آیت نکالیے گا سورہ مبارکہ یوسف کی۔ اذان بھی ہو رہی ہے اور سلسلہ بھی چل رہا ہے۔
نکالیں گے آیت؟ نکلی یا نہیں؟ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ، سورہ یوسف کا کیا بات ہے بھائی. جی وہ ہے تو لگ کے بعد ہے بھائی. خوب آیت نمبر 26 ہے، رہنے دے گا خود ہی ڈھونڈیے. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 26. وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. خوب یہاں پہ ضمناً ایک کر دوں. خوب ہم نے کہا کہ لفظ شاہد کے اندر حضور خود پوشیدہ ہے. جو شاہد ہوگا وہ حاضر بھی ہوگا. خوب اگر پیغمبر اسلام کے لیے کلمہ شاہد استعمال ہوا ہے تو اعمال امت پر شاہد ہیں. خوب شاہد کے لیے حضور شرط ہے، اس کا مطلب ہے کہ حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں. خوب ایک بیچ میں کیا کہ آدمی ہے، نام نہیں لیتا ہوں، اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نام لیا جائے. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ شاہد کے لیے حضور شرط نہیں ہے، لہذا یہ شیعوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ جب بھی قرآن پیغمبر اسلام کے لیے کلمہ شاہد استعمال کرتا ہے تو اس سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ شاہد کے لیے حضور ہونا چاہیے، یعنی دیکھ رہا ہو اس کو، واقعیت اور موقعیت کو، تاکہ کل کو جا کے شہادت دے سکے. وہ کہا کہ قرآن کی آیت ہے اور یہ بتا رہی شہادت بھی ہے، جبکہ وہاں پہ وہ شاہد حاضر نہیں تھا. اور آیت یہی ہے، آیت نمبر 26، وہی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کہ جب وہ جا رہے تھے زلیخا کے جال سے نکل کر بھاگ رہے تھے، وہاں پہ بچے نے گواہی دی. کس دی گواہی دی؟ وَشَاهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، یعنی انہی کا آپس کا تھا، رشتہ دار تھا یا جو بھی تھا، اس بچے نے گواہی دی. وہ بچہ کمرے میں تھا، گواہی تو دے دی. وہ جب گواہی دی ہے تو اب کیا ہو گیا؟ آپ جو کہتے ہو کہ شاہد کے اندر حضور شرط کہاں ہے، قرآن بھی استعمال کر رہا ہے، شہادت بھی دی ہے اس نے، اور اس کی شہادت کے مطابق فیصلہ بھی ہوا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ بھی ثابت ہو گئے ہیں، اور وہاں کمرے میں موجود بھی نہیں تھا. خوب اب کیا کریں؟ بچہ بولتا ہے جی بیٹا کیا؟ بچہ بولتا بھی تو نہیں، نہیں وہ تو اعجاز ہے، بول تو لیا، لیکن ہماری بات اپنی جگہ پہ ہے. خوب شاہد نے شہادت دی ہے جبکہ حاضر بھی نہیں تھا. خوب پھر آپ نے کیسے کہا کہ شہادت میں حضور شرط ہے؟ خوب یہ سوال تھا، میں چاہ رہا تھا کہ خود آپ لوگ جائیں اس کے پیچھے تلاش کریں، لیکن چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کون سے اور کتنے لوگ سنیں گے، لہٰذا میں خود پہلے عرض کر دوں، انشاءاللہ بعد میں جا کے دیکھیے گا، یہ نہ ہو کہ بات ادھوری رہ جائے اور کسی کے ذہن میں آئے اور بیچارہ پھنسی جائے. شہادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک شہادت حسی ہے اور ایک شہادت حدثی ہے. ہے دال سین، حدث، حسی حدثی. حدث کس کو کہتے ہیں؟ وہ مطالب جو عقلی ہوں، یعنی 2 اور 2 4 کی طرح ہوں، جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو. مثلا سمجھنے کی بات ہے، آپ حدثی کام بہت زیادہ کرتے ہیں. مثلا آپ نے جزیات دیکھی، جزیات دیکھنے کے بعد آپ نے ایک حدس لگایا عقلی کہ یوں ہی ہو سکتا ہے. وہی مشہور مثال اس کی کیا ہے؟ استقراء تام. مثلا آپ نے تمام تر جزیات کو دیکھا، پھر کلی حکم لگایا، اور ایسا کلی حکم لگایا جو ناقابل رد ہو، ناقابل انکار ہو، کسی اس کا انکار نہ کیا جا سکے. اس کو کہتے ہیں حدث. مثلا مثال عرض کی، آپ نے جزیات کو دیکھا حیوانات کے اندر کہ جب بھی وہ کھانا کھاتے ہیں تو نچلا حصہ ہلاتے ہیں. دیکھا 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 دیکھا، ایک قانون کلی آپ نے استعمال. آپ نے کیا کہا کہ اگر یہ حیوان ہے تو حتماً نچلا جبڑا ہلے گا، اگر نچلا نہیں ہل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ حیوان نہیں ہے. واضح؟ خود حدثیات یوں ہوتے ہیں، اور حدثیات چونکہ عقلی باتیں ہوتی ہیں، عقلی باتوں میں
چونکہ جنبہ اختلافی یا جنبہ استثنائی موجود نہیں ہوتا، 2 اور 2 4 کی طرح ہوتا ہے، اس لیے قابل انکار بھی نہیں ہوتے ہیں ایک۔ اور شہادت حسی کیا ہوتی ہے؟ جو انسان اعضاء اور جوارح کے ذریعے جا کر دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد محضر کورٹ میں اور محضر میں یعنی عدالت میں جا کر جو گواہی دے رہا ہوتا ہے، وہاں پہ شہادت حسی چاہیے ہوتی ہے، درست ہے؟ شہادت حدسی نہیں چاہیے ہوتی۔ مثلا آپ جائیں، آپ نے ماجرا نہیں دیکھا ہے اور آپ کورٹ میں چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے گواہی دینا شروع کر دیں، جی نہیں یہ حتماً اس نے ایسے ہی کیا ہے، دیکھا ہے تم نے؟ نہیں دیکھا تو نہیں، خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ پھر صغرا کبرا تشکیل دیں اور تشکیل دینے کے بعد کہیں کہ جی ہاں یہ تھا، نتیجہ یہ نکلا، پس یہی چور ہے۔ مانا جائے گا؟ کس سے مانا جائے گا؟ جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ پس ایک ہے شہادت حسی، ایک ہے حدسی۔ شہادت حسی میں حضور شرط ہے، شہادت حدسی میں حضور شرط نہیں ہے۔ شہادت حسی خود پیغمبر اسلام کے لیے ہم کہتے ہیں وہ شاہد حسی ہے، دیکھ رہے ہیں، چونکہ پیغمبر اسلام جب کورٹ میں جائیں گے اللہ کی بارگاہ میں تو یہ نہیں کہیں گے کہ زغرا قبلہ تشکیل دے کر خدا کی بارگاہ میں استدلال کریں، پس اس استدلال کے نتیجے میں اس نے گناہ کیا ہے، نہ، پیغمبر کہیں گے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس کو کہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر نماز شب پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا ہے اس کو فلاں جگہ پہ یہ چوری کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہے فلاں جگہ پہ یہ بیٹھ کے خیانت کر رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ شہادت حسی۔ شہادت حسی کے لیے حضور شرط ہے اور شہادت حدسی کے لیے حضور شرط۔ خوب یہاں پہ سورہ مبارکہ یوسف کی آیت نمبر 26 میں شہادت حدسی ہے نہ حسی۔ بچے نے یہ نہیں کہا کہ میں نے دیکھا ہے، بچے نے کیا کہا کہ اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو وہ مجرم ہے، اگر سامنے سے پھٹی ہے تو یہ مجرم ہے، یہ استدلال پیش کیا ہے، نہ یہ کہ اس بچے نے یہ کہا کہ میں نے دیکھا ہے۔ بس مطلب اپنی جگہ پہ مسلم ہے کہ شہادت کے اندر حضور شرط ہے، اور وہ شہادت جو حسی ہو اس میں حضور شرط ہے۔ اور پیغمبر اسلام کے لیے جب کہا جا رہا ہے کہ شاہد علیکم، یہ شاہد کیا ہے؟ مطلق ہے، کلمہ دونوں کو شامل ہے، شہادت حدسی کو بھی شامل ہے اور شہادت حسی کو بھی شامل ہے، لیکن یہاں پہ معیار قضاوت کے اندر شہادت حسی ہے، شہادت حدسی نہیں ہوتی۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں جب پیغمبر اسلام جا کے شہادت دیں گے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اے رسول آپ یہاں پہ استدلال کرتے رہے، صغرا کبرا تشکیل دیتے رہے، نہ، وہاں پہ بتائیں کہ میں نے دیکھا ہے اس کو کہ اس نے یہ کام کیا ہے، اور یہ دیکھنا اس کے لیے حضور شرط ہے۔ خوب اگر کلمہ زیادہ نہیں ہے، اور یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف رسول کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، تمہاری تمام تر جزیات پہ ان کی نگاہ ہے، دیکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جا کر شہادت دیں گے، کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ خوب یہ کام فقط آپ کے لیے نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا اور اس کا کام بھی یہی تھا، یعنی وہ بھی شاہد ہے۔ خوب پیغمبر بھی شاہد، وہ بھی شاہد، فرق کیا ہے؟ وہ سارے انبیاء اپنی امتوں پر شاہد ہیں اور پیغمبر شہود پر شاہد ہوں گے، تمام انبیاء پر، اور قیامت کے دن پیغمبر اسلام کے سارے انبیاء محتاج ہوں گے کہ آپ گواہی دیں کہ آیا ہم نے اپنی رسالت کو بخوبی انجام دیا یا نہیں دیا۔ اگر پیغمبر اسلام نے ان کی شہادت دے دی تو بچ جائیں گے، ورنہ وہ بھی پھنس جائیں گے۔ تو پس شاہد کے اندر حضور شرط ہے، اور وہ شہادت جو حسی ہے اس کے اندر حضور شرط ہے، شہادت حدسی میں شرط نہیں ہے، عقلی میں نہیں ہے۔ اور بچے نے جو شہادت دی ہے سورہ مبارکہ یوسف کے تناظر میں، وہ حدسی ہے، حسی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔